الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کا پہلا دن ہے اور آج 21 رمضان المبارک ہے، اور آج سے ٹھیک 9 دن بعد یہ رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اسی رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو لیلۃ القدر یعنی طاق رات بھی ہو سکتی ہے، اور اسی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر اس قرآن پاک کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ارشاد گرامی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں کی قرآن کے ساتھ بڑی نسبت ہے، قرآن کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ یعنی یہ عشرہ قرآن پاک کی نازل ہونے کا عشرہ ہے، یہ قرآن کی سالگرہ کا عشرہ ہے۔ تو اس عشرے میں ہر مومن بندے کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کروں، اور قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کروں، قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے وقت کو گزاروں۔ تو میرے بھائیو، ہم نے کوشش کرنی ہے اس آخری عشرے کے ان چند معدود دنوں میں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بنانا ہے اور قرآن کی شفاعت کا حقدار بنانا ہے اپنے آپ کو۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ الرمضان والقرآن یشفیان یوم القیامہ، بندے کی یہ شفاعت کریں گے روز قیامت قرآن اور رمضان۔ میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک بھی تاکہ ہماری ٹھیک شفاعت کرے، اور یہ قرآن پاک بھی ہماری صحیح شفاعت کرے۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر شفاعت، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تاکہ ہم ان رمضان المبارک کے دنوں میں ہم کثرت کے ساتھ تلاوت کروں، سمجھ سے تلاوت کریں، وہ سمجھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جس طرح تربیت فرمائی، ہم بھی کوشش کریں کہ اسی طرح تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، جو مطلب ان کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو ہم دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ آقا قرآن پاک کی جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ ان کا دل گدگدا جایا کرتا تھا کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں جو میرے سینے مبارک پہ اترا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ان کی آنکھیں ہمیں بھیگی ہوئی ملتی ہیں تلاوت کے بعد۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، کافمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون۔ تو اس کو اہل صفہ نے جب سنا تو وہ رونے لگ پڑے۔ چنانچہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ میرے بھائیو، یہ وہ فرمان عالی شان ہے جس کی ہم مستحق بن سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو ترجمے کا لحاظ رکھتے ہوئے کریں کہ جہاں وعید کی بات آ رہی ہو اس موقع پر ہمیں افسوس ہو، اس موقع پر ہم کپ کپا اٹھیں، اس موقع پر خشیت الہی غالب ہو ہم پر، اور خوش قسمت بندے ہوں گے کہ جن کی آنکھوں سے اس وقت آنسو رواں ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک آیا ہے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من لیالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو کھڑے ہوئے ہیں
تہجد کے لیے آپ کھڑے ہوئے، فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تہجد کا وقت تھا تو اس کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ثم بکا، پھر آپ رونے لگ پڑے، پھر جب ڈھارس بندھی تو پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر رو پڑے، فعاداہا ثم بکا، پھر دہرایا اس کو اور پھر رو پڑے، پھر جب تیسری مرتبہ اس کو دہرایا تو پھر رو پڑے، اس کے بعد فرمایا ویل لمن لم تدرکہ رحمت اللہ، اس شخص کے لیے بربادی ہو جسے اللہ رب العزت کی رحمت نہیں پہنچی۔ میرے بھائیوں، واقعی وہ بندہ بدقسمت ہے کہ باہر اللہ کی رحمت، بارش برس رہی ہو، گرم موسم ہو، اور انسان پھر اس رحمت سے اپنے آپ کو بھگوئے نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان اور قرآن اللہ کی رحمت ہے، اور واقعی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پہنچی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پوری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھتے تھے، بار بار دہراتے تھے اور روتے رہے پوری رات۔ وہ آیت کے کیا ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ نے ان لوگوں کو عذاب دیا تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر ان کو معاف کر دیا فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، غالب حکمت والے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ آیت مبارکہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو بار بار تلاوت کرتے تھے اور بار بار دہراتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا دخل معی فی فراشی، کہ میرے ساتھ بستر پر آقا دراز ہوئے، ثم قال یا عائشہ اعزنی اتعبد ربی، کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حتیٰ رأیت دمو قد بلغت الارض، حتیٰ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو مبارک بہہ کر زمین پر گرتے ہوئے خود دیکھے۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رویا کرتے تھے، یوں نماز پڑھا کرتے تھے، یوں جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ آنسو کی لڑیاں، یہ بہتے آنسو کیوں جاری ہو جاتی تھیں؟ یہ کیا وجہ تھی؟ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہی تو تھی۔ میرے بھائیو، عربی زبان میں ایک عین اس آنکھ کو کہتے ہیں اور ایک عین چشمے کو کہتے ہیں۔ جس طرح اگر چشمہ خشک ہو جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس طرح جس کی بندے کی عین یعنی آنکھ خشک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اس رونے کے لیے باقاعدہ رونا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی سختی کو نرم کر دے اور ہمیں بھی رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں، مشائخ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی رونا نظر آتا ہے تلاوت کرتے ہوئے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان رجلا بکاء، وہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے تھے تو آنسو روک ہی نہیں سکتے تھے، وہ بندے ہی رونے والے تھے، کان رجلا بکاء۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی۔ چنانچہ ان کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو میں سن رہا ہوں کہ عمر فاروق رو پڑے، یہاں تک کہ ان کی قرات منقطع ہو گئی اور ان کے پیچھے تیسری صف تک ان کے رونے اور سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے بھائیو، اس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب تھی جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس موقع پر پہنچے، جب اس آیت پر پہنچے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن قیامت کا کہ جس دن تمام انسان اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، جب یہ تلاوت کی تو اس پر ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ رو پڑے، حتیٰ کہ روتے روتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے اور ماں بعد کی قرات بھی نہ کر سکے، کیونکہ روتے روتے ان پر کثرت گریہ ہو گیا اور کثرت گریہ کی وجہ سے انقطاع تلاوت ہو گئی۔ ابن ظفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز پڑھائی، اور جب اس میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ اور اس حصے پر پہنچے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس پر پہنچے تو اتنا روئے کہ ان کی قرت وہیں منقطع ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے بڑوں کے حالات ہیں، ہم ان کے نام لے ویں، ہماری زندگی میں تو کوئی ایسا لمحہ اللہ کرے آ جائے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے دل پر بھی اللہ کے کلام کی ہیبت آ جائے اور ہم بھی رو پڑے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ پڑھی تو اس کو پڑھ پڑھ کر آپ روتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو پوری رات اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے روتے رہے اور پوری رات یوں ہی بسر کر دی۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے لگے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تو وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رونے لگ پڑے۔ اکابرین میں سے ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تو اس کو پڑھ کر رونے لگ پڑے۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت سے صحابہ اور اکابر رو پڑتے تھے، اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض الوفات میں دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ابو رونے والے بندے ہیں، دل نرم ہے ان کا، وہ کیسے نماز پڑھائیں گے کہ جب وہ نماز میں تلاوت کریں گے تو ان کا رونا تلاوت پر غالب آ جائے گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دادی حضرت اسمہ بنت ابی بکر سے پوچھا کہ صحابہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے کہ ان کے حالات کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کے اندر یہ صفت تھی کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے تھے۔ یہی حالت ان کی تلاوت کے وقت رہا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، ان آخری ایام میں ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے دل کو کب رقت طاری ہوگی، ہمارا دل کب گدگدائے گا، اللہ کے کلام کی ہیبت ہمارے اوپر کب طاری ہوگی۔ میرے بھائیو، ایک ہی وجہ ہے جو سمجھ آتی ہے کہ ان کے دل پاکیزہ تھے، نرم تھے، وہ رو پڑتے تھے۔ ہمارے دل پاکیزہ نہیں رہے، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اس رمضان المبارک میں ہم اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کا عہد کریں کہ ہم اس دل سے ماں سے اللہ کی محبت کو نکالیں گے تو دل کو رونا آئے گا۔ ہم اس دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کامل کریں گے تو پھر دل نرم ہوگا اور دل کو رونا آئے گا۔ اس دل سے جھوٹ کو، نفرت کو، کینے کو،
ہرس اور حسد کو نکالیں گے، یعنی اس دل کو پاکیزہ بنائیں گے، اس دل کی غلاظت کو دور کریں گے، تو پھر رونا ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارا دل گدگدائے گا، تبھی تلاوت کلام پاک میں ہمارا وقت لگے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کے دل کی ظلمت دور ہو گئی، وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ کتنی ظلمت رہ گئی، تو تلاوت کلام پاک شروع کر دے۔ اگر تلاوت کلام پاک میں اس کا دل لگ رہا ہے اور رغبت سے کر رہا ہے، تو وہ جان لے کہ اس کے دل کی ظلمت دور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، واقعی ہمارا دل پاکیزہ نہیں ہے، دل ظلمتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔